اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ میں نے آپ کو یہ بتانے میں بہت سا وقت صرف کیا کہ آپ نے منہ سے کیا الفاظ نہیں نکالنے، لیکن اس وقت میں حقیقتاً اس بات کو ترجیح دوں گی کہ آپ ان باتوں پر دھیان دیں جو آج میں کہنے جا رہی ہوں، کہ آپ کو اپنے منہ سے کیا کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ خود کو درست کام کرنے میں مصروف کریں گے تو پھر غلط کام کی کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی۔ آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ صرف میرا ہی خیال نہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم غلط باتوں پر سوچتے رہیں، اگر ہم ان غلط باتوں کے مقابلے میں صحیح باتوں پر غور کریں اور صحیح کام کریں تو یہ خود کو شکست دینے کے برابر ہے کہ ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے، مجھے وہ نہیں کرنا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے محتاط رہنا ہے، مجھے اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بات زیادہ حوصلہ افزا ہوگی کہ ان باتوں پر توجہ کریں جو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 6 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے منہ سے متعلق کرنا ہے، اور اگر آپ یہ کرنے میں مصروف ہوں گے تو آپ کو وہ کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، میں نہیں جانتی کہ آپ کے اندر ایسا کچھ کرنے کی قوت ہے یا نہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گی اور آپ کی زندگی میں قوت کا ایک ایسا پہلو شامل کر دے گی جس سے پہلے آپ واقف نہ تھے۔ آپ کو ان تمام لوگوں کو برکت دینے کا آغاز کرنا ہے جن کو آپ برکت دے سکتے ہیں، جن کو برکت دینے کا آپ کو اختیار ہے۔ آپ اپنے الفاظ سے برکت اور لعنت دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ گنتی 6 باب 22 آیت۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جدید دور کی عبادت گاہوں میں پاسٹرز عبادت کے اختتام پر ایسا کرنے کا رجحان نہیں رکھتے، لیکن جس چرچ میں میں بہت عرصے تک جاتی رہی وہ ہمیشہ عبادت کے اختتام پر کلمات برکات دیتے تھے۔ یہ اختتامیہ دعائیہ کلمات تھے، اور اس وقت مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ اس کی قدر کر سکتی یا انہیں حاصل کرنے کے لیے ایمان کا استعمال کر سکتی، لیکن حقیقت میں یہ وہ چیز تھی جس کا حکم خدا نے سردار کاہن ہارون کو دیا کہ لوگوں کو دے۔ آج جانے سے پہلے، عبادت کے اختتام سے پہلے، میں بھی آپ کو برکت کے کلمات کہوں گی، اور میں آپ کے لیے برکت کی دعا کروں گی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس عہدے کی بدولت جس کی وجہ سے اس کو دی گئی نعمت کے وسیلے سے میں یہاں کھڑی ہوں، یہ کرنے کا خدا نے مجھے اختیار دیا۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، رحم کرے، حمایت کرے، شفقت کرے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، خدا آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کی حمایت کرے اور اپنے چہرے کو آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ کیا ہی شاندار الفاظ ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے کہے جائیں۔ گو کہ میں ان الفاظ کی قوت کو نہیں سمجھتی تھی، میں نے تو سمجھنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے اندر شک تھا کہ شاید وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے پاسٹر اسکول میں یہ سیکھا تھا کہ آپ کو ہر عبادت کے اختتام پر یہ کہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے ایمان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ میں آپ کے لیے ان کی تشریح کروں کہ میں یہ کلمات برکات آپ کے لیے بھی کہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ جب میں ایسا کروں تو آپ ایمان سے انہیں قبول کریں اور ان کا یقین کریں، اور یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے کہ تمام لعنتوں کو جو ان غلط باتوں کی بنا پر جو آپ سے کہی گئیں اور آپ کے لیے بولی گئی ہیں اختیار کے ساتھ دور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات جس میں ہمیں اپنے منہ کے بارے میں مصروف رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی یہ ایسی بات ہے جو شاید مناسب طور پر نہیں کرتے۔ زبور 100 اس کی 4 آیت میں بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا کا شکر کرنا اور اس طرح کہنا ہے۔ مجھے زبور 119 کی 62 بہت پسند ہے۔ داؤد کہتا ہے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ بڑا انقلابی قدم ہے کہ آدھی رات کے لیے اپنا الارم سیٹ کریں اور خداوند کا شکر ادا کریں۔ تصور کریں کہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ میں اٹھوں گا، اس کا ایک منصوبہ ہے، مجھے نہیں معلوم اس وقت اس کے پاس کوئی الارم کلاک تھی بھی کہ نہیں، لیکن اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ آدھی رات کو
اٹھے گا. مجھے ہوتی ہے کہ کیا ہوا اگر ایک کاروباری شخص جو ایک بزنس چلانے کی کوشش کر رہا ہو یا کوئی کاروباری خاتون جو کاروبار چلا رہی ہو اور منافع کما رہی ہو، اگر وہ اپنی گھڑیوں کو سیٹ کر لے کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد میں اپنے آفس ہی میں گھٹنوں پر جھک کر خدا کا شکر کروں گی یا کروں گا، اس کی شکر گزاری کروں گی. ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے. پولس کہتا ہے کہ میں تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا. وہ منسٹری میں اپنے ہم خدمت لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیو اور میں اپنے ہم خدمت لوگوں کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں، اور میں اس میں اضافہ کرتی چلوں کہ جب ہم صبح کے وقت برکت کے لیے تھوڑی دیر جمع ہوتے ہیں تو میں نہ صرف اپنے بچوں کے لیے برکت چاہتی ہوں بلکہ اپنے تمام پارٹنرز اور جو لوگ انجیل کی منادی میں ہمارے ساتھ کام کریں ان کے لیے برکت مانگتے ہیں. لہٰذا آپ بابرکت ہیں. کلسیوں پہلے باب میں پولس کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ تمہارے حق میں خدا کا شکر کرتے ہیں. نمبر 3، آپ نے اپنے منہ سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں بڑھانا اور مضبوط کرنا. اور خدا پہلے ہی ہر طرف بہت حوصلہ شکنی پھیلی ہوئی ہے. ہمیں لوگوں کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی ہمت نہیں بندھائیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. نظر انداز کرنے کا گناہ نہ کریں. خیر، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اچھا، کبھی کبھار مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ نہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، بلکہ جو ہم نے نہیں کہا وہ ٹھیک ہے. لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ جانیں کہ آپ ان کے بارے میں کیسے محسوس کرتے ہیں. آئیے کچھ وقت یہ سوچنے میں صرف کریں کہ کسی کی مدد کیسے کریں. ہاللیلویا. میں سوچتی ہوں ڈیو اکثر سارا وقت اسی کرسی پر ہی بیٹھے گزار دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہ ہوں، لیکن یہ کس قسم کی قربانی ہے؟ اس کے لیے کسی قسم کی مساح کی ضرورت ہے کہ وہاں بیٹھ کر مجھے سنتے رہیں بار 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 بار، ہر مہینے، ہر ماہ، سال ہا سال، سال ہا سال سنتے رہیں. سنیے، آپ کو ڈیو کی تعریف کرنی چاہیے. اور کیا آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں حقیقتاً میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے پیچھے ہیں. میری خدمت کی اس قدر مضبوط اور بھرپور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈیو حقیقت میں مرد خدا ہے. جو کچھ خدا چاہتا ہے انہوں نے مجھے وہ سب کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے میں تمہاری حفاظت ہوں. انہیں لگتا ہے کہ میری حفاظت کرنا ان کا فرض ہے. کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کیا ڈیو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں؟ ان تمام برسوں میں جب سے میں یہ کام کر رہی ہوں مجھے یاد ہے کہ صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے ان کے بغیر سفر کرنا پڑا، ورنہ میں جہاں جاتی ہوں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. سنیے، آپ اپنی ازدواجی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. صرف یہ نہ سوچتے رہیں کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک رکھیں. آئیں اپنے منہ کو کھولنا شروع کریں اور کچھ ایسا کہیں جس سے شفا آئے. اس کے برعکس کہ آپ کے ازدواجی حالات کتنے ہی برے ہوں، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ واقعی ایسا چاہیں تو اپنے منہ کے کلام سے حالات بدل سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مجھے تو حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے مجبور نہ کریں کہ وہاں نیچے آؤں. اور آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں روحانی طور پر قداور ہیں تو پھر آپ ہی کو وہ سب کچھ کرنا ہے جو درست ہے، کیونکہ جو طاقتور ہے پہلے اسے وہ کام کرنا ہے جو درست ہے. اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوگے تو عین وقت پر کاٹیں گے. لہٰذا ہمت نہ ہارے، ہمت نہ ہارے، ہمت نہ ہارے. اس وقت تک ہمت کرے جب تک ابلیس کو نہ تھکا دیں. بہت سے بہترین حوالے ہیں. امثال 15 کی 4 آیت.
صحت بخش زبان شفا کی قدرت کے ساتھ حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے میں فطرتاً حوصلہ افزائی کرنے والی نہیں تھی، بلکہ میرے پاس حوصلہ شکنی کا مواد کچھ زیادہ تھا۔ لیکن بہت سال پہلے میں نے خدا سے عہد کیا کہ میں مقصد کے تحت لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں گی۔ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ مقصد کے تحت کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ محسوس کرنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنے ذہن کو تیار کریں کہ میں خدا کو مبارک کہوں گی، میں اپنے منہ کو لگام دوں گی، میں اپنے منہ سے بہترین باتیں کہوں گی اور سچ بولوں گی۔ آپ کے پاس قوت ارادی ہے اور آپ کی یہ آزاد مرضی آپ کا مضبوط ترین حصہ ہے، اور خدا نے آپ کو حق بخشا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کا انتخاب خود کریں۔ داؤد نے کہا کہ آدھی رات کو اٹھ کر میں خدا کا شکر کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حوصلہ افزائی کرنے والی بنوں گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حوصلہ افزائی کرنے کی نعمت ہوتی ہے، اور یہ حقیقت میں ایک روحانی نعمت ہے، اور اس کی نشاندہی میں دیر نہیں ہوتی۔ میرا مطلب ہے یہ آپ میں سے امٹ پڑتی ہے، اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ صرف 3 منٹ بھی ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال میں میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لیکن میں مقصد کے تحت لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں نے کہا، خدایا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو میرے دل میں ڈالے گا تو میں منہ کھولوں گی اور یہ کہوں گی۔ مجھے یہ نہ کہیں کہ خدا آپ کے دل میں اچھی باتیں نہیں ڈالتا اور جو آپ لوگوں کو کہہ سکے، لیکن بہت دفعہ ہم فکر مند ہوتے کہ شاید ہمارے منہ سے کوئی بے وقوفانہ بات نہ نکل جائے، تو وہ کیا سوچیں گے؟ اور ابلیس بھی سب کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ میں ہر روز خدا سے پوچھتی ہوں کہ آج میں کس طرح کسی کی حوصلہ افزائی کروں۔ میرے خیال میں آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں، اور خدا سے منت کریں کہ وہ آپ کے دل میں کچھ ڈالے تاکہ آپ ان سے کہہ سکیں، تاکہ وہ مضبوط ہوں۔ آپ اس بات میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے جتنی میں چاہتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے یقین رکھتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ سے کسی رشتے کو جوڑ سکتے ہیں اور انہیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کسی ایک بھی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس سے متعلق کچھ اچھا کہہ سکیں؟ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کو واقعی ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ درست باتوں پر توجہ کرنا شروع کریں تو لوگ آپ کی توقعات پر پورا اترنے لگیں گے۔ اگلی بات جو آپ مقصد کے تحت اپنے منہ سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے جھوٹے مسیحی ہیں۔ افسیوں 4:15 بتاتی ہے، محبت میں سچ بولیں۔ لکھا ہے، محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، یعنی تمام چیزوں میں سچ بولیں، سچائی کے ساتھ معاملات طے کریں، سچائی سے زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح مسا کیا ہوا کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ بائبل کہتی ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بائبل سچائی کی کتاب ہے۔ خدا سچائی کا خدا ہے، وہ صرف سچ بولتا ہے۔ خدا کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ دوسری طرف ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے۔ پاک روح سچائی کا روح ہے، اور اس کا کام ہماری رہنمائی کرنا اور ہمیں پوری سچائی تک لے جانا ہے۔ امثال 6 باب میں لکھا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ ان 7 میں سے 3 کا تعلق منہ سے ہے، اور پہلی 6 میں سے 2 جھوٹ سے متعلق ہیں۔ بائبل کہتی کہ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال۔ میں نے اس بارے میں سوچا کہ ہم سچائی کو کیسے خریدتے۔ میں آپ کو دیانتداری سے بتاتی ہوں کہ بہت دفعہ ہمیں درد کے ساتھ سچائی کو خریدنا پڑتا ہے۔ لوگ ہمیشہ نہیں چاہتے کہ آپ انہیں سچ بتائیں، چاہے وہ آپ سے کہہ بھی رہے ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنی نیک نامی کھو دیتے ہیں اور ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے۔ میں سچائی کے ساتھ ایمان رکھتی ہوں کہ اگر آپ سچائی کے لیے خود کو وقف کریں گے تو بعض اوقات آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔ آپ کو کچھ ایسا بتاتی ہوں جو اس سے پہلے شاید 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ میں نے نہیں کہا۔ یہاں یہ بات صادق آتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے ہی ماضی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتے اور نہیں چاہتے کہ دوسرے جانیں۔ میں آپ کو تقریباً ہر بات بتا دیتی ہوں، لیکن آپ نے مجھے ایسا کہتے نہیں سنا ہوگا کہ شاید 40 یا 45 سال پہلے، کیونکہ
ڈیو اور میری شادی کو 42 سال ہوئے. میری پہلی شادی ایک نوجوان کے ساتھ ہوئی جو ایک چور تھا اور اسی چکر میں کئی دفعہ جیل بھی گیا اور پھر ایک عورت کے ساتھ بھاگ گیا. اور بھی کئی قصوں سے میں دل برداشتہ ہوئی اور میں کمپنی میں کام کر رہی تھی اور منتظر تھا کہ شہر چھوڑ کر جائے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ کیلیفورنیا جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی زندگی بنا سکے. میں اس کمپنی کے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں تھی اور اس نے مجھے اکسایا کہ میں وہاں سے کچھ پیسے چراؤں تاکہ ہمارے پاس کافی پیسہ ہو کہ ہم کیلیفورنیا جا سکیں. خیر ہم کیلیفورنیا گئے اور آخرکار واپس سینٹ لوئس آ گئے, جہاں مجھے پتا چلا کہ پولیس اس شخص کی تلاش میں ہے جس نے اس کمپنی سے پیسے چرائے ہیں, کیونکہ میں ہی وہ ملازمت تھی جس نے اس دن ملازمت چھوڑی جس دن پیسے چوری ہوئے. تو انہیں تلاش میں مشکل نہیں ہوئی. یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں تھی. وہ تفتیش کے لیے مجھے لائے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جیل بھی جا سکتی تھی, بہت آسان تھا. میں حیران ہوں کہ خدا کا فضل کیسا ہے. وہ میرے حالات اور میرے پس منظر کو جانتا ہے کہ میں کیوں محبت اور توجہ کی طلب رکھتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ میں جانتے بوجھتے کچھ بھی غلط کر سکتی تھی. خیر کئی سال بعد 70 کی دہائی میں میری اور ڈیو کی شادی ہوئی. تب میں پاک روح سے معمور تھی اور خدا نے پھر سے وہی صورتحال میرے ذہن میں لانا شروع کی. میں اسے یاد کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ بار بار مجھے یاد دلاتا رہا اور خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ کس طرح مجھے اس کمپنی سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے جو مجھے نہیں معلوم کہ موجود ہے بھی یا نہیں. پتہ چلا کہ وہ ابھی موجود ہے اور مجھے وہاں جانا تھا. اس کمپنی کے سربراہ سے ملنا تھا اور اسے بتانا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے پیسے چرائے تھے اور مجھے وہ پیسے انہیں واپس کرنے ہیں. میرے لیے یہ سب بہت خوفناک تھا کیونکہ میرا مطلب میں نے اپنے چھوٹے سے بائبل اسکول میں تعلیم دینے کا آغاز ہی کیا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں خدا کی بلاہٹ نظر آ رہی تھی. اب میں شادی شدہ تھی, میرے 3 بچے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں جیل چلی گئی تو کیا ہوگا. میرا مطلب ہے میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا کا روح اس قدر شدت سے جنبش کر رہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے تو برائے مہربانی پاک روح کی رہنمائی میں چلیں. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا اور خدا نے آپ سے کہا ہے کہ اسے درست کریں اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو میں دلیر ہو کر آپ سے کہوں گی کہ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ میں یہاں آج کھڑی نہ ہوتی, کیونکہ خدا جھوٹوں کی پشت پناہی نہیں کر سکتا. میں سچ بولنے والی عورت ہوں اور میں سچائی خریدنے پر راضی ہوں اور اس کے لیے قربانی دینے یا مشکل میں پڑنے کو بھی راضی ہوں. بائبل کہتی ہے وہ جو قسم کھا کر نہیں بدلتا خواہ نقصان ہی اٹھائے. خیر میں وہاں گئی اور بیٹھی اور یہ بہت ہی مشکل تھا کیونکہ وہ لوگ مسیحی نہیں تھے. اور میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ اتنے سال پہلے آپ کی کچھ رقم چوری ہوئی تھی اور آپ کے ملک آپ کی کمپنی سے. جی ہاں مجھے یاد ہے. تو میں نے کہا وہ میں نے چوری کیے تھے اور میں وہ واپس کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں مسیحی ہوں اور میں نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے. خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس میں آگے بڑھوں مجھے ان چیزوں کو درست کرنا ہے. میں اسے آپ کو بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ کئی دفعہ ہم کامیاب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ او کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا, کاش میرے پاس بھی یہ کمپنی ہوتی, کاش میرے پاس بھی یہ خدمت ہوتی. ہم خواہش سے حاصل نہیں کرتے. میں نے کہا کہ ہم صرف خواہش کرنے سے اسے حاصل نہیں کر سکتے. صرف خدا ہی جانتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان پچھلے 32 سال میں کیا ہوتا رہا. وہ چیزیں جو میرے لیے انتہائی مشکل تھیں, اگر میں نے وہ نہ کی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی. بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں بڑی عظیم بلاہٹ ہے لیکن وہ نہیں کریں گے جو خدا انہیں کرنے کو کہہ رہا ہے, حتیٰ کہ اپنے منہ سے بھی نہیں کہیں گے. میں امید کرتی اور دعا کرتی ہوں کہ آج جو کچھ میں منہ کے الفاظ کے بارے میں کہہ رہی ہوں لوگ اس بارے میں سنجیدہ ہوں. اور مجھے امید ہے کہ کسی میں بھی اتنی ضدی روح نہیں ہے. آپ سوچیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے اور جو میرا دل چاہے گا میں کہوں گی. آپ جانتے ہیں اگلی بار جب میں یہاں آؤں تو آپ اسی پہاڑ کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے کیونکہ آپ اپنے اقرار سے اوپر نہیں جا سکتے. یسوع ہمارے اقرار کا سردار کاہن ہے. اگر ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے تو ہمیں وہی کہنا چاہیے جو وہ کہتا ہے. میں جانتی تھی کہ اس وقت خاموشی ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ انکم ٹیکس میں بھی دھوکہ دہی نہ کریں.
اور دفتر کی چیزیں نہ چرائیں۔ آپ کو کمپنی کے پیپر کلپ کی ضرورت نہیں، اور ربر بینڈ اور نوٹ پیڈ اور بال پوائنٹ پین اور فضول بہانے نہ بنائیں۔ خیر وہ کون سا مجھے اچھی تنخواہ دیتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے یا چور مسیحی بننے کی ضرورت نہیں۔ یوحنا 4 باب میں بائبل کہتی ہے کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ کیا آپ سچائی کے لیے پرعزم ہیں؟ چاہے آپ کو اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے، آپ سچائی پر قائم رہیں گے؟ یا 5ویں نمبر پر خدا کے کلام کو بولنا؟ اور آج ہم نے اس بارے میں بہت بات کی ہے، بہت سی اور باتیں ہیں جن پر تعلیم دی جا سکتی ہے، لیکن دراصل میرے پاس وقت کم ہے۔ تاہم یرمیہ 23:28 کہتی ہے، جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے، کیونکہ یہ اس ہتھوڑے کی مانند ہے جو سخت ترین چٹانوں کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اپنی مشکلات پر خدا کے کلام کے ہتھوڑے سے ضرب لگاتے رہیں۔ میں نے کہا اپنی مشکلات پر خدا کے کلام کے ہتھوڑے برساتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی چیز پر کیسے ضرب لگا سکتے ہیں، اور ضرب لگاتے رہیں اور پھر اچانک وہ چکنا چور ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرتے رہنا ہے جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو۔ حزقیل میں خدا نے نبی سے کہا جو مردوں کی سوکھی ہڈیوں کی وادی میں تھا، اے آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کی ساری زندگی محض سوکھی ہڈیاں ہیں، لیکن کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا خدا آپ کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نبی نے کہا اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر خدا نے اسے جواب دیا اور کہا ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ سنیے، اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں پر نبوت کریں۔ آپ کے منہ کے کلام میں قوت ہے۔ آپ کی زندگی پر آپ سے بڑھ کر کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور خدا کے کلام کو بولنے کے اختیار کا استعمال کریں۔ شروع کریں اور قابل اعتماد انداز سے بولنا شروع کریں، یہ سخت ترین چیزوں کو بھی پیس ڈالے گا۔ نمبر 6، بہت زیادہ مت بولیں، خاموش رہیں۔ امثال 10:19۔ ہم صرف 1-2 حوالے دیکھیں گے۔ امثال 10 باب 19ویں آیت۔ اگر 3-4 گھنٹے آپ مسلسل بولتے رہیں تو حقیقتاً آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کتنا بولنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ خاموشی میں خدا کی آواز سن سکتے ہیں۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا منتظم ہے۔ امثال 17 27 اور 28۔ امثال 17واں باب 27 اور 28۔ صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم متین ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے۔ سنیے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ہمارے سر میں 7 سوراخ ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 نتنے اور 1 منہ۔ سننے میں تیز، بولنے میں دھیمے اور خفا ہونے میں جلدی نہ کریں۔ اب کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کی زندگی کو برکت دوں گی۔ ٹھیک ہے اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں یہ قوت بخشی ہے کہ ایک دوسرے کو برکت دیں۔ ان تمام لعنتوں پر جو اس عمارت میں موجود کسی بھی شخص پر یا کسی بھی اس شخص پر جو اس تعلیم کو سن رہا ہے موجود ہیں، اختیار کے ساتھ میں ان کی قوت کو ختم کرتی ہوں۔ میں ان منفی الفاظ کی قوت کو ان پر سے ختم کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آج کے بعد ان لعنتوں کا ان پر کوئی اختیار نہیں، کیونکہ تیرے نام میں میں ان لوگوں کو برکت دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ جب یہ اندر جائیں اور باہر آئیں تو مبارک ہے۔ جس چیز پر یہ ہاتھ رکھیں وہ مبارک ہو، ان کے گھر مبارک ہوں، ان کے بچے مبارک ہوں،
ان کے خاوند اور بیویاں مبارک ہو اور ان کی زمین مبارک ہو۔ میں ان کو وہ برکت دیتی ہوں جو تو نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو دے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ ان کی زندگیوں کو بدل دینے والا وقت ہے۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان ہو اور تجھے اپنی شفقت دکھائے اور جہاں بھی تو جائے تیری حمایت کرے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ یسوع کے نام میں آپ مبارک ہیں، آمین۔ اور خدا مبارک خدا ہے۔ اگر ہم بجائے اس کے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اپنی توجہ اس پر مرکوز رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا ہے، ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بات پر قائم رہیں کہ اپنے دل اور منہ کو ان باتوں سے بھریں گے جو خدا نے آپ کے لیے اور آپ کے حالات کے بارے میں کہی ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کو دوسرے لوگوں سے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کہنی چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل اور بہتر ہوتے دیکھیں گے۔